السلام علیکم ناظرین، NBTV نیوز کے ساتھ میں ہوں طاقلی. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں کماڑی فشری میں، جہاں پہ جو ہے اس وقت گندگی کی حالت جو ہے اب تک بدتر ہو چکی ہے. یہاں پہ جو مچھیرے اور یہاں پہ جو ہے لانچوں کے آنر ہیں وہ اس وقت شدید پریشان اور مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ یہاں پہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، کچرا موجود ہے، سیویج کا پانی موجود ہے، جہاں پہ جو ہے یہاں پہ ان کو کام کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آئیے اس حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ جو مچھیرے اور جو یہاں پہ کام کرنے والے مزدور ہیں ان سے بات کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا معاملات اور اس حوالے سے ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا سوال کیا فشری میں ایسے کہ ابھی ہم کراچی کی ملاجٹ کی جاپان میں اس وقت ہم کھڑے ہیں، کیونکہ کہ یہ MD صاحب کو جب ہم نے بولا، ہم نے بار بار درخواستیں دے رہے آپ کے سامنے، یہ بھی دیکھیں مچھی کا حالات کس جگہ پہ جو وہ کٹر کرے تھا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یورپی یونین میں ہمارے اوپر بین لگا ہوا ہے. کیوں لگا ہوا ہے؟ یورپی یونین کے ECPs میں یہ ہے ہی نہیں. ادھر نہ کوئی کٹر الاؤ ہے، نہ کوئی یہ گندگی کے ڈیر. یہ 3-4 والا گیٹ ہے، یہ مین گیٹ ہے. آیا اگر اس کے اوپر کوئی بھی یورپی یونین آ جاتا ہے، وہ اگر اس کچرے کی ڈھیر کو دیکھتے تو آیا وہ ہمارے ساتھ کاروبار کرے گا؟ میں پوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ کو اور گورنر سندھ کو، تمام تر اداروں کو، متعلقہ اداروں کو یہ ریکویسٹ کرتے کہ خدا کے لیے یہ انڈسٹریز کو بچا لے. جو تقریباً سالانہ $850 ملین ایکسپورٹ دے رہا تھا وہ ابھی $300 ملین پہ آ گیا. وہ یورپی ECPs کے اوپر عمل کر کے پوری طور پر MD کو گرفتار کیا جائے، پوری طور پر گرفتار کیا. یہ ایک نااہل MD ہے. جب بھی ہم لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے تو پھر یہ کچھ عناصر کو کھڑا کر لیتے، ہمارے خلاف وہ اچھیت کنڈے استعمال کرتے، وہ بولتے کہ یہ لوگ بتہ مافیا ہے. تو میں آپ کی میڈیا کے توسط سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز سے گھبراتے نہیں ہیں. جب آپ اتنے کوس کے لیے جائیں گے، آواز اٹھانے کے لیے جائیں گے، تو آپ کے ہم نے یہ پہلے سے ہی ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے اوپر یہ ایسے قسم کے الزام لگائیں گے، مگر فشری کے سارے عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور اس غریب ماہی گیر کے لیے ہم لوگ کھڑے. کسی مائی کا لال بھی ہمیں جو ہے نا فشری کی آواز اٹھانے سے منع نہیں کر سکتے. یہ اس کی بھول ہے. MD جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بند شیشوں میں آتے، ہمارے پیسے ہوتے، مگر وہ بڑے بڑے ویگو ڈالوں میں آ جاتے اور اپنے بند اس میں آ جاتے، شیشے بند کر کے آ جاتے. ہم آنکھیں تو اس نے بند کر دیا. پلاسٹک کی چپل ہے فشری، جیسے واش روم میں پڑا ہوتے، ہر بندہ آ کے ہر MD آ کے استعمال کر لیتے. ایک سال میں 10-10 20-20 کروڑ کما کے چلا جاتا ہے. اس کو کیا، اس کو پیسوں کی بھوک لگی ہوئی. انسانیت تو اس کے اندر مر چکی ہے. ابھی ایک لانچ ہے، میں آپ کو مثال لیتا ہوں، اتنا اس کی وہ مر چکی ہے. ایک لانچ ہے، یہ آ جاتے، یہ برت، اس کو برت کہتے. برت کا نام تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، مگر برت کا چالان وہ 500 روپے بھرتا ہے. جب 500 روپے وہ بھرتا ہے تو پر ڈے وہ جیسے یہ انٹر ہوتا ہے 500 روپے یہ بھرتا ہے. مگر جب اسی جگہ کی کھڑا ہونے کا 500 روپے وہ لیتے، چلو مان لیا، مگر ایک چالان کے اوپر پھر یہ دوسرا چالان کیسے کرتے؟ پھر جب وہ واڈا اس میں کام کرتے، کیونکہ یہ بس تو ہے نہیں کہ ہم ادھر ٹرک کا ڈالے جاوے، یہ تو ادھر ہی اس کا کام ہونے. جب واڈا آ جاتے اس میں کام کرتے تو اس کا الگ پھر 1000 روپے، اسی چالان کے اوپر 1000 روپے پر ڈے الگ. اگر 10 دن ہم نے کام کرنا ہوتے تو 10,000. پھر اگر ہم نے اسی چیز سے انجن اٹھانا پڑے، اسی لانچ سے کام اوپر کرنا پڑے، ورکشاپ لے کے جاوے، تو پھر جو کرین انٹر ہوتے، مزے کی بات یہ ہے کہ جب کرین انٹر ہوتے وہ کرین سے اٹھے گا، ہاتھ سے تو نہیں اٹھے گا. وہ کرین کا چالان الگ دیں گے، کرین کا چالان الگ یہ بھرے گا. پھر جب یہ انجن اٹھانے کا وہ الگ چالان نمبر 4 یہ ہو گیا. پھر جب یہ جس جگہ پہ رکھے گا
اس کا الگ پھر چالان. پھر جب یہ دوبارہ ڈالے گا پھر کرین کا. یہ سمجھو ایک لانچ پہ 6 چالان ہے. دوسری اس نے اپنے پیسوں میں یہ اتنا بھوکا ہو گیا کہ اس کی ماہی گیری کا پتہ نہیں ہے. ابھی اس نے 200 لانچوں کا ٹریڈ کا وہ نکالا ہے, 200 لانچوں کا ٹریڈ کا چالان نکالا ہے. تو آیا میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں کو, اس کو میں تھوڑا سا علم میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ ٹریڈ کا چالان جو ہوتے ہیں وہ کنارے پہ جنگے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ اتنے عقل کے اندھے, اس کو کوئی یہ سکھاوے کہ جب بلوچستان لانچ جاتے تو 12 ناٹیکل میل کے اوپر اسے بھی بینڈ ہے, لانچے پکڑ جاتے. جب 12 ناٹیکل میل کے اندر بینڈ ہے تو جنگا ہوتے کنارے پہ. اتنے نااہل لوگ ہمارے اوپر مسلط کیا کہ وہ جب ادھر وہ 12 ناٹیکل میل کے اندر تو الاو ہی نہیں. آپ ہمیں لکھ کے دے دو کہ 12 ناٹیکل میل کے اندر الاوے تو پھر ہم وہ ٹریڈ لگاوے. وہ ٹریڈ کے نام پہ وہ چالان ہے 20-20 ہزار, مگر وہ اس کے ڈومین میں بھی نہیں آتے. وہ ڈومین میں آتے ہیں پشری کے, مگر پشری تو الگ اپنا وہ لے رہے, وہ اس کے ڈومین سے الگ پشری الگ لے رہے. یہ کے پیچھے اتھارٹی الگ لے رہے, کے پیچھے اتھارٹی سندھ پشری الگ لے رہے. تو میں تو حیران ہوں کہ کیسے یہ تمام تر ادارے اس چیز کے اوپر کیسے آنکھیں بند کر کے رکھے ہوئے. اور یہ کچرے کی ڈھیر ہے. لوگ تو ادھر تو بہت گورنمنٹ سے گزرے ہو, تو جب بھی ابھی الیکشن کمپین میں یہ سب جائیں گے وہ بولے گا ہم نے کراچی کو جاپان بنا دیا. تو یہ ملاقاتہ کیجئے, یہ میں ٹوکیو میں اس وقت کھڑا ہوں $800 بلین ایکسپورٹ کے پشری میں. تو جو جاپان بنایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں, اس میں ہمارے مزدور کام کر رہے ہیں, اس میں ہمارے لانچوں والے ادھر ہے. کیا اس کو بیماری نہیں ہوئے گی؟ بیماری کو بھی چھوڑے, وہ تو ہم لیبر ہیں, ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. مگر اس پہ جو دیکھو جو 300 روپے پہ ابھی جو 1300 روپے میں بھیا بکنے والا تھا, ابھی جو 300 روپے میں بک رہے, تو وہ انڈسٹری مکمل طور پر بند ہو گیا. یہ جو آپ کو لانچے نظر آ رہے ہیں یہ بہت کم ہے. آپ پیٹ بابے میں چلے جاؤ اس سے زیادہ کھڑے, آپ گیٹی بندر میں چلے جاؤ ادھر زیادہ کھڑے, آپ ابراہیم ادری چلے جاؤ اس سے زیادہ کھڑے, چشم کوٹا آپ چلے جاؤ اس سے زیادہ کھڑے. تقریباً 90% انڈسٹری بند ہو گیا. یہ تو سال کے آخر میں جب یہ لوگ حساب کرے گا نا, جو سالانہ $850 بلین رینیو دینے والا پچھلی, وہ آپ کو اس سال $300 بلین ایکسپورٹ کرنے بھی نہیں ہوئے گا. یہ بورڈ نہیں کرے گا, یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اگر اس نے $300 بلین پہ اس سالانہ اگر وہ کیا, مگر اس کی ذمہ دار کون ہے؟ PSP اس کی ذمہ دار ہے, میرین پشری بھی اس کی ذمہ دار ہے, اتھارٹی بھی اس کی ذمہ دار ہے. کیا میرین پشری نے سندھ پشری بھی اس کی ذمہ دار ہے؟ کیا میرین پشری نے وہ پرووائڈ کیا؟ ہم تو جا رہے ہیں کہ کمپنی اور ملکوں کے ساتھ معاہدہ کرے, مگر اس میں آپ کے ساتھ یورپی یونین جب وہ کرے گا, اس آپ کے ساتھ کون سا معاہدہ کرے گا؟ میں یورپی یونین کو چھوڑو, میں ایک پاکستانی ہو کے اگر میں کسی ملک میں مچھلی بیچتا ہوں تو آپ اگر اس چیز کو دیکھتے تو کیا آیا آپ خرید سکتے؟ میں میڈیا پہ یہ سوال چھوڑتا ہوں. ہاں, اگر یہ سوال کرنا جرم ہے تو ہم آل ماہی گیر ایکشن کمیٹی یہ سوال ہم بار بار کریں گے. اگر یہ سوال کرنا بنتا ہے تو ہم یہ بار بار اٹھائیں گے. اگر یہ سوال کرنا جرم ہے تو ہم یہ بار بار اٹھاتے جائیں گے. دیکھیے, یہ جتنا بھی ہے یہ کٹائی کے 3-4 گیٹ کے باہر آلریڈی پراپر جگہ ہے, اور یہ سامنے بھی ایک جگہ نظر آ رہا ہے, یہ بھی کٹائی کا پراپر جگہ ہے, جو کہ فش ہاربر اتھارٹی کے گرین زون میں یہ جگہ واقع ہے. لیکن یہ پراپر جگہ ہے کٹائی کا. اگر جو بھی مچھلی کٹائی کا پراپر جگہ میں ہو تو ہم اس کے خلاف نہیں ہے, لیکن جو چیز فشری کی سپی کے خلاف ہے, صفائی کو ستھرائی کے خلاف ہے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور یہ جگہ جو جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ مکمل کچرا کنڈی ہے, یہ کٹائی کا کوئی جگہ نہیں ہے. ان لوگوں نے خود جا کے ایک غنڈا ہے جو اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا بندہ بتا رہے, اس نے جا کے یہ جگہ ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے. عبداللہ نام ہے اور پائے خان نام ہے, وہ دونوں نے یہ جگہ ٹھیکے پہ لیا. ہم نے اس کے خلاف جب آواز اٹھایا تو اس نے سوشل میڈیا پہ بھی رینجر کو بھی درخواست دے دیا, ہمارے ماہی گیر ایکشن کمیٹی کے خلاف CID کو بھی درخواست دے دیا, اور ہم لوگوں کو ہر فورم پہ گندہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ بطخور ہے. اور ابھی تک کسی ادارے نے تو کوئی جو پیغام نہیں بھیجا, لیکن ہمارے پاس درخواستیں اس کے آلریڈی آ گئی ہیں. لیکن یہ کہ نہ تو ہم بطخور ہے, نہ گینگوار ہے, نہ کسی غلط ایکٹیویٹی کے ساتھ ماہی گیر ایکشن کمیٹی کے کسی نمائندے کا تعلق ہے. ہم فشری کے لیے, ماہی گیروں کے لیے, فشری میں کام کرنے والوں کے لیے ہر فورم پہ ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے. اگر یہ غلط ہے تو یہ غلطی ہم کریں گے. ایک یہ لانچ آپ کے سامنے جو سامنے لانچ کھڑی ہوئے 3-3, 4-4 کروڑ کا ایک لانچ ہے. ابھی یہ لانچ ہم کدھر لے جائیں؟ مچھی 50-50 لاکھ 60-60 لاکھ روپے ایک لانچ کا خرچ ہے. میہ 1300 روپے سے 250-300 پہ آ گیا, تو ہم اس کا کیا کریں؟ انڈسٹری تباہ ہو گئی, نہ MD کو اس چیز کا فکر ہے,
MD के पास हमारे ऑलरेडी दरख्वास्तें भी पड़ी हुई है, हमने ऑलरेडी उसके साथ मीटिंगें भी की है, और लेकिन ना FCS, ना MD, ना मेरीन फिशरी डिपार्टमेंट, ना सिंध फिशरीज़, इन लोगों को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। उन लोगों को बस पैसे आना चाहिए, जिधर से भी है उन लोगों को पैसे आने चाहिए, उस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। एरिया तो सारे ये लोग गैर कानूनी कटिंग का एरिया है, ये जितना एरिया ये तो गैर कानूनी कटिंग का एरिया ये है, ये जितना भी एरिया ये गैर कानूनी कटाई वाले बैठे हुए हैं। MD को हमने यही बताया था कि ये जगह अगर आपने कटाई वाले को देना है बिल्कुल जा रहे हैं, उसने ठेकेदार बैठाया हुआ है, MD ने कबूल किया है, दरख्वास्त में किया है, ये हमने ठेके पे दिया हुआ है। इसके अलावा जिस बर्थ के वो चार्जेस ले रहे हैं वो बर्थ नहीं है, वो सारे टूटे हुए हैं। आप लोग अभी आए हैं तो यहाँ से ये 10 नंबर है, यहाँ से लेकर 1 नंबर तक कोई बर्थ नहीं है, कोई बर्थ नहीं है। बर्थ के ऊपर अगर जाएंगे तो देख के जाएंगे, चार्जेस लेते हैं लेकिन बर्थ नहीं है। और बर्फ हो सकता है किसी के भी साथ। ये 2 दिन पहले भी एक नाखुशगवार क्या हुआ था, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन चूँकि ये छोटे मोटे तो जितने भी है ये नशाई लोग हैं, ये लोग नशाई लोग टोकन के लिए तकरीबन आ जाते हैं, सिर्फ 200-300-500 का दिहाड़ी जाके से चले जाते हैं। तो नशाई लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, उसका तो कोई दिमाग अपनी जगह पे होता नहीं, नशे वाला होता है। हर जगह पे आपके सामने अभी आपने वीडियो में देख लिया, हालांकि इस टाइम सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे यहाँ रश ज़्यादा होते हैं, इस टाइम तो तकरीबन चले गए, ये आखिरी टाइम है, तकरीबन 10-11 बजे के टाइम पे रश ख़त्म हो जाता है। आगे तो आप देखो अभी जो छेदलों में जो टापे टूट गए, जो पिलरें निकली है, इसमें तकरीबन 4 लांचें डूब गई है, एक लांच 3 करोड़ रुपए की है। फिर वो पिलर उठाने के लिए भी हमें 20-20, 25-25 दिन इन लोगों से जाके वो किया, वो लांच का बेड़ा तब बर्बाद हो गया, वो डूब गया। वो भी हम आगे जाके आपको वो मनाजिर दिखाएंगे कि वो बहुत खूबनाक है। छेदल मुकम्मल तक बंद हो गया जिधर लांचों ने मच्छी उतारे। ये हमारे पास खड़े जो किश्ती बनाने वाले वार्ड है, इन लोगों से भी पूछे कि कितने मुश्किलात है, किस तरीके से इन लोगों के वो करना चाह रहे हैं। इससे भी तो ना किसी का काम भी मजदूर यहाँ पे आ गया करता है तो अथॉरिटी वाले तंग करते हैं। सही है, अभी भी 2 बंदे यहाँ से इंतकाल हुए, एक वहाँ से लिफ्ट से गिरा, एक यहाँ से आग लगी हुई, कोई नहीं है। अपनी मदद इन लोग ने बेचारे ने यूनियन बनाई, वहाँ की गाड़ी लगी, आग वहाँ की आई, लग जाती है, मशीनें हैं, डीजल है, सब काम है, वो तो नहीं कह सकते, मगर ये को कोई फैसिलिटी तो होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, अपनी मदद आप हो रही है, आप खुद देखो ये हालत, आदमी मरेगा ना उसका कोई पूछता है, जैसे कुत्ता मर गया। ये तो बेचारे हैं, यूनियन बनाई हुई है, सब ने हिस्सा डाला हुआ है, तो अपनी मदद आप हो रही है। हम आपके तवज्जो से ये बता रहे कि हमें एम्बुलेंस तक इस पे भी हमें मुज़ाहिमत करना पड़ी। हमने अपने पैसों से ख़रीदे, अपनी यूनियन के लोगों ने पैसों से ख़रीदा ताकि लोगों को प्री एम्बुलेंस दे। ये 3 इदारे हैं, इसके पास ना एम्बुलेंस है, ना फायर ब्रिगेड है, खुद ना कोई साफ पानी का वो है, कोई सिस्टम उसके पास नहीं है। तो हम लोगों ने फिर इस चीज़ में किया कि यार हमारे पास तो ज़्यादा वसाइल नहीं है, जितने बंदे के पास वसाइल है वो बरकार ला के लोगों की मदद करे। तो जब हमने पहले स्टार्ट एम्बुलेंस से ली, फिर हमने रीढ़ी में जो ये वो एक फायर ब्रिगेड के लिए वो सेट किया, उसमें भी अभी हमें काफ़ी मुज़ाहिमत करना पड़ रहे हैं MD के साथ। वो हमें इस काम करने भी नहीं दे रहे, हम उससे कुछ मांगते भी नहीं है, मगर उस काम करने को भी वो नहीं दे रहे। हमें ये भी बताया गया कि आप पिछड़े के अंदर एम्बुलेंस खड़ा नहीं कर सकते, हालांकि हम जिस दफ्तर में इसका हम ऑलरेडी पैसा भरते, इसका हम चालान भरते, तो फिर इसके ये अलाव तो नहीं है ना कि हमें जाके लोगों की खिदमत करना, अगर ये हमें रुकवा लेते, मगर कुछ चीज़ें हम नहीं बताते। अभी आगे जाते आपको आगे की भी मनाजिर दिखाते हैं कि आगे इससे ज़्यादा खौफनाक होएगा। अभी एक वार्डा ने बात की, उसने मैं आपको बताता हूँ, ये जब डबल चालान की मैंने बात की, एक वार्ड है, उसका सामान अगर आप ले जाए, उसका सामान ये ले जाते, अगर मालिक वो अगले दिन नहीं आते, वो कहीं बाहर होते या किधर भी होते, तो वो नहीं होते, तो उसका सामान अगले दिन उसका दिहाड़ी बंद हो गया। कि सामान जब जिस टूल से वो काम करते, वो टूल आपने उससे ज़ब्त कर दिया, जब आपने उससे वो टूल ज़ब्त कर दी, तो फिर आप अगले दिन वो दिहाड़ी नहीं करते, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। तो इन लोगों के साथ भी सरासर इंतहाई जुल्म है। इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने स्ट्राइक भी की, हड़ताल भी की, मगर इंशाअल्लाह ताला आगे का लाएमल हम आप लोगों को देंगे। आज हमारा 2 बजे मीटिंग है तमाम तर स्टेक होल्डरों का, बस बहुत हो गया, ये आखिरी लास्ट हम लोगों को दे देंगे, जब बड़े जितने भी मशावरात हो जाएंगे उस पर फिर हम लाएमल अपना। रहमानिर्रहीम, हम तमाम मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार है कि इस खस्ता हालात में उनने वो हमारा पास आकर और हमारा हालात का पूछ लिया। ये जितना गफलत आप देख रहे हो ये MD की वजह से है। MD सिर्फ खाने के लिए यहाँ आया हुआ है और कोई गुंडा बदमाशों को उसने जो है ना टेके दिए हुए है।
ایک کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا مچھی کٹر میں پایا خان ہے، اور ان کے چند اور بھی جو اپنے آپ کو پارٹی کے نام سے جو ہے نا ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ لگا ہوا ہے. وہ ان کچروں کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ صرف یہی کہہ رہے کہ ہمارا جبے بھر جائے اور ہمارا پیٹ بھر جائے اور ہمارا شاپنگ ہو جائے. وہ اس میں نہیں ہے کہ پچھلی کا کیا حالات ہے. یہ جو ہے نا یہ تقریباً 9 فٹ پانی یہاں ہوتا تھا. آج جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں 3 فٹ بھی پانی نہیں ہے. یہ کچرا کمپنی والا سے یہ لوگ پیسہ لے کر یہ کچرا یہاں گرا رہے. تو خوددارا ہم جو ہے نا تمام جتنے بھی ادارے ہیں اس سے ریکویسٹ کر رہے کہ بھائی ہمارا جو ہے نا یہ پچھلی کو بچاؤ. یہاں ہمارا جتنے بھی قوم ہے، بلوچ ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بنگالی ہو، پنجابی ہو، جو بھی ہے ان کا سرمایہ یہاں لگا ہوا ہے، اور اس سرمایہ کو بربادی کی طرف یہ لوگ لے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے جو ہے نا ہمارے بڑوں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی ہے کہ 90% لانچے کڑے ہیں. 90% نہیں ہے، 95% لانچے کڑے ہوئے ہیں. کیونکہ یہی حالات ہے. وہ ریٹ جو ہے نا 2000 2500 والا چیز آج کل 1200 1000 روپے کلو جا رہے. تو اس میں خرچے پورا نہیں ہوتے. تیل آتے ہیں اس سروے کے لیے، وہ جو ہے نا وہ سروے کے لیے نہیں نکلتے. وہ دفتر میں بیٹھ کے جن گنڈوں کو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہے صرف اس کے ساتھ کال پہ رابطہ ہے، دفتر میں ان کے پاس فیس آتے ہیں بس. وہ اور نکلنے کا وہ نہیں کرتے. اگر اس کو جو ہے نا ان پہ شرم آتا تھا، میں نے کل اپنے یہ تنظیم والا ماہی گیر تنظیم کو یہ کہہ دیا کہ بھائی خود ہی جھاڑو اٹھاؤ اور بنگی لاؤ، ہم خود ہی جو ہے نا یہ کام کریں گے، یہ صفائی ہم کر لیں گے. کیونکہ یہاں سارا جتنا بھی ہے، جتنا بھی جو ہے نا جتنا بھی ہمارا بھائی ہے، جتنا جس قوم سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کو یہاں بیماری بھی لگ سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا ایم ڈی بالکل اس نے آن کے ہی بند کیا ہوا ہے کہ بس چل رہے یہ تو بس ایسا دنیا میں ہم آیا ہوا ہے کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ میڈیا والا کو خوش رکھے کہ وہ ہمارا پاس آ کر اور ہمارا حال کا پوچھ لیا.